بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و بھائیو، آج انشاءاللہ یہ ہماری دعا کے تعلق سے آخری ہماری نشست ہے، یہ آخری مجلس ہے۔ اس میں حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک بہت ہی چہیتے اور لاڈل خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ تھے، ان کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اچھے مضامین ہیں، تو میرا جی چاہا کہ ان کو ڈائریکٹ آپ حضرات کو کتاب سے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ والوں کی باتوں میں، جملوں میں نور ہوتا ہے خاص، جو ہماری باتوں میں نہیں ہوتا۔ احادیث شریفہ ہے، سناتا ہوں، ان کو سنو انشاءاللہ 15-20 منٹ کے اندر، بہت ہی مفید اور نفع بخش ہے۔ اور یہ سمجھو کہ بس یہ آخری ہماری نشست ہے دعا کے تعلق سے، کل سے پھر اور مزید باتیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا بعینہ ہی عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضرت دعا کا طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو اٹھے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر لو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اس سے یا اس کی موجودگی میں دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دعا کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا، حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے، اور دعا میں یہ فرما رہے تھے، اے اللہ میں بھی بشر ہوں، تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما، میں نے اگر کسی مومن کو ستایا ہو یا برا کہا ہو تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔ آمین کے بارے میں ابو زہیر نمیری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک بندے پر ہوا جو بڑے الحاح سے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس کا اس نے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمے کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالی سے طے کرا لیا۔ عافیت کی دعا، حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ دعا دافع بلا، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی
ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ دعا یقین کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ دعا میں عجلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں کہ جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ دعا میں قطعیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگے، اور یقین کرے کہ بے شک وہ کرے گا وہی جو وہ چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ موت کی دعا کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ موت کی دعا اور تمنا مت کرو۔ اگر کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مسترحی ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دوبھر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ سجدے میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قربت حاصل کر لیتا ہے، تم اس حالت میں خوب خوب دعا مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ دعا کی قبولیت پر شکر۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز تم میں سے کسی شخص کو اس سے عاجز کرتی ہے، روکتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی دعا کے قبول ہونے کا مشاہدہ کرے، مثلا کسی مرض سے شفا نصیب ہو جائے یا سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائے تو کہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ مقبول دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے مومن کی کوئی ایسی دعا نہ ہوگی جس کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی۔ اس وقت بندے مومن سوچے گا، کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں خدا کے دربار سے رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقفے میں کیا دعا مانگا کرے؟ فرمایا، دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ نمبر 1، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا۔ نمبر 2، مسافر اور پردیسی کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے۔ نمبر 2، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے۔ نمبر 3، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کہ دنیا سے لاپتہ نہ ہو جائے۔ نمبر 4، بیمار کی دعا جب تک وہ شفایاب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا کسی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مرد مسلمان کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے،
اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اپنے چھوٹوں سے دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا بھیا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے مجھے جو یہ بھیا جو کلمہ کہا، اگر مجھے اس کے عوض ساری دنیا دے دی جائے تو بھی میں راضی نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر، محبت کی باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد خاص دعائیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء داء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ بیچ میں عرض کرتا ہوں کہ مریض پر یہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کسی بات کا صدمہ ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کی جانب سر مبارک اٹھاتے اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے، اور جب دعا میں خوب سعی فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کی یہ دعا ہوتی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی قیوم بس تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ اور دوسروں سے یوں فرماتے الزموا بیاد الجلال والاکرام، یاد الجلال والاکرام سے چمٹے رہو، یعنی اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ اور فریاد کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں جب میں کفار سے لڑتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سردار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں چلا گیا اور لڑائی میں شریک ہو گیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بدستور اسی طرح سجدے میں سر رکھے ہوئے یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں زیادہ پریشانی لاحق ہوتی تو چادر بچھا دیتے، کھڑے ہو جاتے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اتنے لمبے کر دیتے کہ آپ کی بغل کی سفیدی تک دکھائی دیتی۔ جب آپ دعا ختم کرتے تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرتے، دعا و استغفار کے الفاظ 3 مرتبہ دہراتے۔ آپ دعا میں سجع بندی اور قافیہ بندی سے کام نہ لیتے اور نہ اس کو اچھا جانتے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا یہ نہایت معتبر اور بہت ہی شاندار، ہر شخص کو اپنے گھر میں اپنے معمول میں اور اپنے بچوں کے سامنے پڑھنے کے لیے اس کتاب کو رکھنا چاہیے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، زبردست کتاب ہے، زبردست کتاب ہے۔ یعنی سیرت کا یہ پہلو کہ ہمیں اگر اس پر عمل کرنا ہے اور ہم خود سیرت پر چلنا چاہتے ہیں تو اس پہلو سے اور اس نقطہ نظر سے اس کتاب کے اندر اس پہلو اور نقطہ نظر سے اس کتاب کے اندر اگر ہم تعلیم کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے سے قائم کر لیں تو زندگی پوری منور اور روشن ہو جائے گی سیرت کے یعنی انوارات سے۔ پوری منور اور روشن ہو جائے گی۔ بہت ہی شاندار اور بڑی جامع قسم کی سیرت کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم نے اپنی چھوٹے چھوٹے جو رسالے لکھے ہیں ان کے اخیر میں جہاں لکھا ہے کہ کون سی کتاب مطالعے میں رکھنی چاہیے تو اس میں ایک یہ بھی لکھا ہے، حضرت کی یہ کتاب بھی ہے اس میں۔ بہرحال یہ سب دعائیں آپ حضرات کو یہ مضمون وہاں سے سنایا۔ اب ایک دعا مختلف احادیث کی کتابوں سے آپ کو حسن حسین وغیرہ سے بتاتا ہوں۔ وہ ایسی دعائیں ہیں کہ رات دن لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ شادی کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے دعا، یا جامعو، بہت سی بچیاں بیٹھی ہیں جن کے نکاح نہیں ہے اور شادی ظاہر ایک عمر ڈھلی جا رہی ہے۔ یا جامعو 114 مرتبہ، اول و اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
کوئی بھی درود ہو، اگر درود ابراہیمی ہو بہت اچھا، اور درمیان میں 114 مرتبہ یا جامعو پڑھ کر رشتے کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح دوسرا عمل یا لطیفو، اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر رشتہ ملنے کی نیت سے 100 مرتبہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف اس کا ورد کریں۔ 100 مرتبہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا ورد کریں۔ چپ چاپ جی آدمی کا اللہ سے بندے کا جو خاص تعلق ہے جی اس میں علانیہ اور زوردار انداز سے کرنے کی ضرورت نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ اور اب رمضان کا مہینہ چلا ہوا ہے، مبارک مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے اور بہرحال یہ انسانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ خود جن بچیوں کے رشتے نہیں جہاں ان کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کے والدین، ان کے دل و دماغ پر بھی ایک فکر چھائی رہتی ہے، اور بہرحال ایک ذمہ داری ہے ان کی کہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، فارغ ہو جاؤں۔ اس لیے بہت عظیم الشان تحفہ ہے، نعمت ہے، ان دعاؤں کا ورد کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوگی۔ اصل میں یہ جو کلمات دعا کے بتائے جاتے ہیں تو ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنے لیے زبردست کھینچ لیں گے، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ ان کا خلاصہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھ کر ہم اللہ عز و جل سے مدد کے طالب ہیں، ہم اللہ عز و جل سے مدد کے طالب ہیں ان کلمات کے ذریعے۔ جیسے کفار و مشرکین اور یہ یعنی جو دوسرے شرک والے ہیں وہ شیاطین کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں، شیاطین کے ذریعے سے۔ بہرحال تو اس لیے یہ دعا کا مضمون تھا، میں نے کہا یہ ایک بتا دوں۔ اسی طرح عام طور پر گھروں کے اندر بہت سے گھروں میں بڑے جھگڑے چلے ہوئے ہیں۔ کل بھی ایک فیملی ہمارے ہاں بیٹھی تھی، اس کا بھی ایک عمل لکھا ہوا ہے، اللہ کا ایک نام ہے مانع، تو اس نام کا ورد کیجئے، یا مانعو، اے روکنے والے۔ بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ شوہر و بیوی کے درمیان کا جھگڑا ختم ہوگا اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح یا شہید، اے حاضر و ناظر، یا شہید، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے فرمانبردار ہو جائے گی، بیوی ہو یا اولاد ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام دعاؤں کے جو کلمات ہیں اور جو دعائیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے ان کی صحیح قدر کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے مؤثر اور نافع بنائے۔ آج کی یہ نشست سمجھو کہ آخری نشست تھی، اب کل سے ہم دوسرے مضامین قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں جیسے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ پورے رمضان اسی ترتیب سے ہم چلیں گے۔ یقین رکھو کہ جو قرآن اور حدیث میں آ گیا 100% حق ہے، ویسا ہی ہو کے رہے گا، جتنا یقین ہوگا اتنا نفع ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔